مذہب اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو کلمہ طیبہ پڑھنے کا حکم دیا گیا وہ کیا ہے؟ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن پاک کی دو آیت کریمہ ہے۔ ایک آیت کریمہ سورہ صافات آیت نمبر 35، اس میں مذکور ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسری آیت کریمہ سورہ فتح آیت نمبر 29، اس میں موجود ہے محمد رسول اللہ، اور دونوں کو ملا کر کے اسلام کا یہ کلمہ بنا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کلمے کی اہمیت اسلام میں کیا ہے، اور اس کلمے کو پڑھنے والے کا مقام کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، کیسے پستی میں رہنے والا انسان عروج پہ پہنچ جاتا ہے، عام انسانوں کے ساتھ شمار کیا جانے والا انسان پھر خاص انسانوں میں شمار کیا جانے لگتا ہے۔ اسی کلمہ طیبہ کے لیے پیغمبران اسلام نے اپنے دور میں مخالفین سے تکالیف کو جھیلا ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف ہمارے اور آپ کے نبی حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے جھیلا ہے۔ جب پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کیا تو کفار عرب کے لوگوں نے اس قدر زیادتیاں کی کہ جو کفار کے لوگ میرے نبی کو صادق الوعد الامین کہتے تھے، جو کفار کے لوگ اپنی امانتیں پیغمبر اعظم کے پاس رکھتے تھے، جو کفار کے لوگ اس بات کی تصدیق کرتے تھے ہاں آپ جیسا سچا کوئی نہیں ہے، انہی کفار کے لوگوں نے جب میرے نبی نے یہ جملہ کہا لا الہ الا اللہ، تو انہی لوگوں نے میرے نبی پر ظلم و زیادتی کیا۔ کبھی مدینہ مکہ المکرمہ کی زمین کے اوپر میرے آقا کو تکالیف دی، کبھی عرب کی گلیوں میں میرے آقا کو تکلیف دی، اور کبھی شیب ابی طالب میں میرے آقا کو تکلیف دی گئی کہ انہیں قید کیا گیا شیب ابی طالب کے اندر، اور قید کر کے میرے نبی کو تکلیف دیا صرف اس لیے کہ میرے آقا نے کہا تھا لا الہ الا اللہ۔ زبان مبارک سے اس کلمے یعنی لا الہ الا اللہ کے نکلنے کی وجہ سے ظالموں نے کس قدر اتیاچاری کی ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ اس کا مفہوم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ تکلیف آپ کو کبھی پہنچی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اے عائشہ، تمہاری قوم کے لوگوں نے مجھے اس وقت بہت زیادہ تکلیف دی جب میں نے عرب کی زمین سے لے کر کے طائف کی زمین تک لا الہ الا اللہ کا پرچار کرنے نکلا تھا۔ عرب میں رہا، جب مکہ المکرمہ کی زمین میں رہا تب تو لوگوں نے تکلیف دیا، مگر جب اس زمین سے نکل کر کے میں اس کلمے کا پرچار کرنے طائف کی زمین پر پہنچا اور ثعلب کی زمین پر پہنچا، اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں طائف کی زمین پر جب میں پہنچا تو طائف کی زمین کے لوگوں نے میرے ساتھ وہ ظلم و زیادتی کی۔ چند ایسے نازیبا حرکت کرنے والے جوانوں کو میرے پیچھے لگا دیا کہ وہ جوان مجھے پتھر سے مارتے تھے صرف اس وجہ سے کہ میں لا الہ الا اللہ کا پرچار کر رہا تھا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا، میرے آقا نے جب یہ بیان کیا ہے، میرے آقا کے بیان شدہ جملے کو میں تو مکمل
اپنے الفاظ کے دامن میں نہیں لا سکتا، مگر میں بتانا چاہتا ہوں میرے آقا کو لہو لہان کیا۔ یہی تک کم نہیں بلکہ میرے آقا جب بیٹھ گئے تو ظالموں نے اٹھا کر کے پھر میرے آقا کو کھڑا کیا، پھر ایڑی پر پتھر کو مارا، صرف اس لیے کہ میرے نبی نے لا الہ الا اللہ کا پرچار کیا۔ مگر میرے عزیز جب ظالموں نے ظلم کرنا حد سے زیادہ شروع کیا تو میرے آقا فرماتے ہیں، مفہوم حدیث ہے، میرے پاس جبریل آئے اور مجھے سلام عرض کیا، پھر میں نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے دیکھا تو آسمان میں بادل کا ٹکڑا تھا۔ جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ بادل کا ٹکڑا کے پاس موجود فرشتہ جو پہاڑوں پر مامور کیا گیا ہے یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اب اس فرشتے نے جو بادل کے ٹکڑے کے پاس موجود تھا اس نے آپ کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ ان طائف کے لوگوں نے آپ کو خون لہو لہان کر دیا ہے، آپ کو پتھروں سے تکلیف دیا ہے، اگر آپ کا حکم ہو تو میں دونوں پہاڑ کے درمیان انہیں پیس دوں یا پہاڑ کو ان کے اوپر پلٹ دوں کہ یہ اس میں پیس کر کے مر جائیں۔ مگر میرے آقا نے فرمایا، اے فرشتوں رہنے دو، میں اس بات کی امید رکھتا ہوں یہ ان کی نسلیں آج نہیں تو کبھی بھی ضرور اسلام کے دامن میں ہوں گی اور ان کی نسلیں کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گی۔ اور پھر دنیا نے دیکھا جن لوگوں نے مخالفت کیا، بعض وہ لوگ اور بعض ان کی نسلیں اسلام کے دامن میں آئیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان جب کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اسلام کے دامن میں آ جاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ بھی ہے بخاری شریف کی کتاب الایمان میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے اور اس میں سے ہے پہلا لا الہ الا اللہ، یعنی ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کا اقرار کرنا، پھر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور حج کرنا، میرے عزیز، اور زکوٰۃ دینا، یہ اسلام کے 4 عبادتیں اور ایک ایمان کے متعلق ہے کہ انسان جب کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو اسلام کے دامن میں آ جائے گا۔ اب دیکھو حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے ادا کرے اور اس کا دل اس کی تصدیق کرے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ سوچیں یہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو، کثرت سے یعنی زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اس کے پڑھنے سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور میرے عزیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پورا کلمہ جو اسلام کا ہے اس کے اندر بہت باریکیاں ہیں، اتنی باریکیاں ہیں کہ آپ سمجھ نہیں سکتے۔ بس جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو اس اللہ لفظ اللہ جب آپ نے کہا تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان اپنی زبان سے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر، تو گویا اس نے زمین اور آسمان کی فضا کو بھر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ اپنے اتنی نیکیاں حاصل کر لیا ہے کہ زمین اور آسمان کی درمیانی فضا اس نیکیوں سے بھر چکی ہے۔ اب ذرا سوچیں،
ایک بار اللہ اکبر کہنے پر اتنا ثواب ہے تو جو انسان اذان دیتا ہے، جو انسان تکبیرات بولتا ہے، جو انسان اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے، اس کو کتنی نیکیاں ملتی ہوگی۔ اسی لیے کہا گیا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو سب سے بڑا کہنے والا جب یہ جملہ اپنی منہ سے ادا کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو اسلام کے دامن میں شامل کر لیا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا جب کوئی بندہ مومن ہونا چاہتا ہے تو اسے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا ہوگا، اور زبان سے کہنے کے بعد دل سے اس کی تصدیق بھی ضروری ہے کہ ہاں میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں، اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب انسان اس کی تصدیق کر لے گا تو وہ اسلام کے دامن میں آ جائے گا۔ اب ذرا دیکھیں یہ اللہ اسم پاک جو ہے یہ کتنا بابرکت ہے، اور اس اسم کی اہمیت کیا ہے، تو اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا قرآن مبارکہ کے اندر سب سے زیادہ جس نام کا ذکر کیا گیا ہے وہ نام ہے اللہ، وہ نام ہے اللہ، اور اللہ کا لفظ یہ اسم پاک، اسم جلالت قرآن پاک میں 2701 مرتبہ آیا ہے، یعنی 2701 مرتبہ اس لفظ اللہ کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ لفظ اللہ یہ اسم اعظم بھی ہے۔ کیا ہے؟ اسم اعظم۔ اسم اعظم کا مطلب سب سے بڑا نام، اس نام کے مقابل میں کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز ہم جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو آؤ قرآن میں ذرا دیکھو، قرآن پاک کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ رب العزت کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے تو زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ یہ وحدہ لا شریک کی قدرت ہے کہ وہ دن لاتا ہے، وہ رات لاتا ہے، وہ پانی نازل کرتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، وہ طاقت دیتا ہے، وہ صحت و تندرستی دیتا ہے، وہ جوانی دیتا ہے، وہ صحت دیتا ہے، وہ امیری دیتا ہے، اس کے دست قدرت میں سب کچھ ہے، اور اس لیے ہمیں صرف اور صرف اسی وحدہ لا شریک کا ذکر کرنا چاہیے، اور اسی وحدہ لا شریک کے پرچار میں ہمیں لگے رہنا چاہیے۔ میں نے شروع میں بتایا میرے آقا نے کتنی تکلیفیں جھیلی ایک لا الہ الا اللہ کے پرچار کے لیے، کتنی تکلیفیں جھیلی۔ ایک وحدہ لا شریک رب ذوالجلال کا ہم ذکر کرتے ہیں اور اس کا پرچار کرتے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، یقیناً اگر ہم اللہ رب العزت کی عبادت نہ کریں تو رب تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور کرتے ہیں تو رب تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم اگر نہیں کرتے تو ہمارا نقصان ہوتا، اور اگر ہم کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اس لیے کلمہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت سمجھیں، اور اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کثرت سے کریں۔ پہلے زمانے میں بزرگان دین اکثر تنہائی میں بیٹھتے تھے تو حق اللہ حق اللہ حق اللہ کا ورد کرتے تھے، اکثر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے تھے، اور اکثر وہ کہتے تھے اللہ اللہ اللہ۔ کیوں کہتے تھے؟ ان الفاظ اور اس کلمے کا انہیں یہ اجر ملا۔ لوگ آج تک کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اسلام میں داخل کر لیں، مگر تنہا غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو اسلام کے دامن میں کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں لگے رہتے تھے۔ یہ ہے ذکر خدا کی اہمیت۔ ہمیشہ اللہ اللہ حق اللہ کہنے کی اہمیت، ہمیشہ لا الہ الا اللہ کے ورد میں مصروف رہنے کی اہمیت، کہ ان کی زبان سے جب
تبلیغ کے لیے نکلا کہ کہو لا الہ الا اللہ، تو لوگ اسلام کے دامن میں آئے۔